نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حاضرین، جو حدیث اور جو قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ الفاظ ہیں وہ ادا کروں۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھ جیسے کمزور بندے کو آپ لوگوں کے ساتھ قرآن سنانے کا اللہ نے موقع دیا۔ حدیث میں اللہ فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر پائے گا۔ تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو پڑھنے کا، آپ کو سننے کا موقع دیا۔ اس کے بعد میں ذمہ دار حضرات کا، صدر صاحب کا، سیکرٹری صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں، انہوں نے موقع مجھے اس مسجد میں سنانے کا دیا، اور دونوں کا اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ درمیان میں تراویح کے بعد تفسیر ہوا کرتی، اس میں کہیں کہیں مجھ سے غلطی ہو جاتی، سمجھانے میں یا الفاظ کے صحیح استعمال کرنے میں دونوں حضرات رہبری کرتے تھے۔ ہم بڑوں کی قدر کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو اس طرح کی رہبری کریں گے۔ اس کے بعد میں شکر ادا کرتا ہوں حضرت امام صاحب، حضرت تنویر صاحب دامت برکاتہم کا، اور مؤذن صاحب کا۔ یہ قرآن کے پڑھتے ہوئے کہیں مجھ سے غلطی ہو جاتی، چوک جاتا متشابہات میں، ماشاءاللہ بہت بہترین انداز سے مجھے پٹری پر لاتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ لقمہ دینا غلط ہے، لقمہ دینا غلط ہے۔ میں سب کے سامنے، چاہے آپ مجھے کم نگاہ سے دیکھیں، میں دونوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ قرآن ہے جیسا ٹرین کی پٹری ہوتی ہے، تھوڑے ڈسٹرکٹ سے کہیں چلے جاتے، تو انہوں نے مجھے بہتر انداز سے لقمہ دیا، اور میں کوشش کیا کہ ان کا ساتھ دینے کی بالکل بری بات نہیں ہے۔ مکہ المکرمہ میں حضرت امام سدیس اور حرمین کے ائمہ پڑھاتے ہیں، ان سے غلطی ہوتی ہے تو ہم کون سے کھیت کے بولی ہیں؟ قرآن ہے دوستوں، اور ان کے اس طرح ہونے سے ہم جیسے حفاظ کے لیے ایک بہت بڑی رہبری ملتی ہے۔ انسان ہے ہم بھی، کہیں اسکپ کرنے کا موقع ہوتا ہے، چلو لوگ کیا سمجھتے ہیں، اسکپ کرنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ ان کے اس طرح ہونے سے ہم زیادہ یاد کرتے ہیں اور کانسیپٹ زیادہ دیتے ہیں، اس سے ہمارا قرآن پکا ہوتا ہے۔ میں ان دونوں حضرات کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں ہر فرد سے آج کے دن میں آپ یہ سمجھیں کہ میں ہر انسان سے الگ الگ بات کر رہا ہوں، سمجھیں گے؟ یہ بیان انشاءاللہ اجتماعی ٹاپک پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے نہیں بولے، بیانہ میں ہوتا نہیں ننگے نہیں بولے سو کسی کی بولے سو۔ میں پہلے ہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے، ہم میں سے کوئی بھی یہ خیال نہ کرے کہ یہ مجھے نہیں بولے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ میں ہر ایک کو انفرادی طور پر، الگ الگ طور پر سمجھا رہا ہوں، اس انداز سے سمجھیں گے نہیں؟ اللہ عمل کی توفیق دے۔ قرآن میں اللہ بولتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے تم سچے دل سے، پکے ارادے سے توبہ کرو، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم کرے۔ حدیث کی کتاب میں ہے
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گویا اس طرح ہو گیا کہ وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو گیا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ کمن لا ذنب لہ، گویا اس طرح ہوگا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو اب شرط یہ ہے کہ ہم توبہ کریں۔ کیا کرنا؟ توبہ کرنا۔ توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے 2 قطرے اپنے آنکھوں سے جاری کرے، اپنے آنکھوں سے ٹپکائے، اس لیے کہ دنیا کا پورا پانی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کرے گی، انسان کے آنکھوں کے آنسو جہنم کے آگ کو ٹھنڈا کریں گے۔ جیسا کہ سیکرٹری صاحب کا ان کی نصیحتوں میں یہ بات آئی، ہم لوگ جنت والے بننا ہے، ہم لوگوں کو جہنم والے نہیں بننا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جنت والے بننے کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کریں۔ خدا نہ خواستہ ہم جہنم والے بن گئے تو کیا ہوگا دوستو، معلوم ہے آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں، اللہ حشر کے میدان میں لوگوں کا نامہ اعمال ہاتھ میں دیں گے۔ چند لوگوں کا نامہ اعمال دیں گے سیدھے ہاتھ میں۔ سیدھے ہاتھ میں دینے کا مطلب وہ جنتی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جنتی ہو گیا۔ رمضان آتا ہے اس لیے کہ ہم لوگ جنت والے بن جائیں، ہم لوگ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ انسان جب جنتی بنتا ہے تو قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، اگر اسے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس ملاقات کا گمان تھا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا، مزے کی زندگی گزارے گا۔ تو دوستو اگر ڈاوے ہاتھ میں اگر مل گیا تو وہ انسان کہتا ہے فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ ایسا ہوتا، میرے سامنے حساب ہی نہیں آتا۔ اس فیلنگ کو ہم کیسا محسوس کر سکتے ہیں معلوم؟ ایک آدمی کوئی بزنس کرتا ہے، یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ مجھے پروفٹ آ رہا ہے، چند دنوں کے بعد اس کے سامنے حساب ملا تو حساب میں مائنس میں چلا گیا تو وہ کہتا ہے اب مجھے ذہنی پریشانی شروع ہوئی، اب مجھے میرے خون کی رفتار بڑھ گئی، ہارٹ اٹیک ہونے کے چانس لوگوں کو رہتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح دوستو ہمارے نامہ اعمال آنے کے بعد ہماری فیلنگ وہی ہوگی۔ اتنا ہی نہیں دوستو، وہ بندہ کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب ہی نہیں ہوگا تو بہت اچھا ہوتا، مجھے ڈائریکٹ یہ جہنم میں ڈال دیتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اب میرے سامنے حساب آ کر میں اور پریشان ہوتا۔ وہ کہتا ہے جہنمی انسان کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ ایسا ہوتا، میری موت جب آئی وہی اینڈ ہوتا، وہی اختتام ہوتا، اس کے بعد مجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، لوگ کہیں گے اس وقت، جہنمی لوگ کہیں گے میرا مال مجھے کام نہیں آیا، میرا مال مجھے کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، اور میری سلطنت، میری حکومت یہاں مجھے ہلاک کر دی۔ اللہ کہیں گے دوستو اس جہنمی کو پکڑو، خذوہ فغلو، اس کو پکڑو اور اس کی گردن میں توق ڈالو، ثم الجحیم صلو، اور اس انسان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکو، اور فرشتوں کو حکم ہوگا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، اس کی گردن میں ایک ایسی زنجیر ڈالو، اس کے ہاتھوں میں ایک ایسی زنجیر ڈالو جو 70 گز کی رہے۔ سمجھتے ہیں؟ چور جب چوری کرتا ہے تو پولیس بیڑی لے کر آتا ہے، کتنی بڑی رہتی ہے وہ؟ اتنی بڑی۔ اگر اسی دنیا میں کتے کو جیسا گردن میں لمبی رسی ڈال کر کھینچتے ہیں
چوروں کو پولیس والے اس طرح کی لمبی چین ڈال کر کرتے تو شاید انسان اور ذلیل ہوتے. اللہ تبارک و تعالی جہنمی کی ذلت کو بڑھانے کے لیے اتنی لمبی زنجیر کو ڈالنے کا حکم دیتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کہتے ہیں فَاسْلُكُوهُ، اس زنجیر کو کھینچو. اس زنجیر کو کیا کرو؟ کھینچو، ٹائٹ کرو، تاکہ اسے تکلیف ہو. تو اس تکلیف کا کیا ہوگا معلوم؟ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. اللہ فرماتے ہیں تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اس جہنم میں ڈالنے کی وجہ سے وہاں کی جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ ایک دم گرم ہوتی ہیں، ٹھنڈی نہیں ہوتی. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور وہاں اندھیرا چھایا جائے گا. وہ اندھیرا اور وہ ہوائیں اس طرح ہوگی لا بارد ولا کریم. ان کو سکون نہیں رہے گا. کیا نہیں رہے گا؟ جہنمی انسان کو سکون نہیں رہے گا، اطمینان نہیں رہے گا، وہ ٹھنڈی نہیں رہیں گی. اس کیفیت کو دیکھ کر کیا ہوگا معلوم؟ فرشتے بولیں گے اللہ سے یا اللہ آپ تو رحم کرنے والے ہیں، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو آپ کیوں اس طرح کی سزا دے رہے ہیں؟ تو اللہ کہیں گے اور فرشتے پوچھیں گے انہم کانوا قبل ذالک مترفین، کیا اس سے پہلے ان لوگوں نے کوئی غلط کام کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی دوستو؟ فرشتے پوچھیں گے کیا ان لوگوں نے کوئی غلط کام کیا؟ اللہ کہیں گے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، ان لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی. کیا کر کی؟ بہت بڑی غلطی کی. فرشتے پوچھیں گے کیا غلطی میرے اللہ؟ اے خدا کون سی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر محبت کا مادہ ہونے کے باوجود آج سختی کا اظہار ہو رہا ہے، آج ہم آپ سے سختی کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کہیں گے وَكَانُوا يَقُولُونَ، یہ لوگ کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وَإِذَامًا، ہمارے ہڈیاں ٹکڑے ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، یہ اللہ ہم لوگوں کو اٹھائے گا. اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے آبا اور اجداد کو بھی اٹھائے گا؟ نوجوانوں، ساتھیوں، بزرگوں، ہم لوگ آج کے زمانے میں کسی بھی عالم کے سامنے کسی بھی دیندار، دین کو سمجھانے والے بندے سے نہیں بولتے، یہ جملہ نہیں بولتے، لیکن عملی اعتبار سے ہم کر کے دکھاتے ہیں. ہم نماز نہیں پڑھتے، کون کیا کر لیتا؟ ہم اچھے اخلاق کو نہیں اپناتے، کون کیا کر لیتا؟ وہاں اللہ جس گرامر کو استعمال کیا ہے، عربی جاننے والے جانتے ہیں، قل ان الاولین والآخرین، پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے. یہاں لفظ قل کا اضافہ کر کے اللہ امت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. آپ اسکول میں پڑھے ہیں، کالجز میں پڑھے ہیں، بچے شور کرتے، غلطی کرتے ہیں، تو ان شور کرتے ہوئے، آواز کرتے ہوئے ان کو سمجھانے والے کہتے ہیں sit silent, be quiet، بہت زور سے بولتے ہیں، don't shout. اتنا بولنے کے بعد سب سدھر جاتے ہیں، اس کے بعد ٹیچر کی بات کو بہت غور سے سنتے ہیں. تو اللہ اسی انداز میں قرآن پر کہتا ہے تم تو پہلوں کی بات کر رہے ہیں، ہم پہلوں کو بھی اٹھائیں گے، بعد والوں کو بھی اٹھائیں گے، لمجموعون، سب کو جمع کریں گے ایک متعینہ مدت کے وقت. اور پھر اللہ کہیں گے ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہ انسانوں، اے جھٹلانے والے انسانوں، جب آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا، لآکلون من شجر من زقوم، آپ کو زقوم نامی ایک پھل کھلایا جائے گا. اتنا کڑوا ہوگا وہ پھل، اس کی کڑواہٹ کی انتہا کو بتاتے ہوئے علماء نے تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہے دنیا میں جو کڑوا پھل ہوتا ہے تو اس پھل کو کئی دنوں تک جب سڑائیں گے تو کئی دنوں کے سڑنے کے بعد
اسے ہم منہ کے قریب لے کر نہیں جا سکتے. اللہ بول رہے ہیں ایسے پھل کو کھلائے گا. جہنمی کی حالت کیا ہوگی معلوم؟ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، ان کڑوے پھلوں کو پیٹ بھر کے کھائے گا. مثال کو سمجھنے کے لیے آپ سوچئے ایک آدمی بہت بھوکا ہے، بہت بھوکا ہے، اس کے سامنے مسالہ ڈوسا ہے. کیا ہے؟ مسالہ ڈوسا ہے. تو مسالہ ڈوسا میں تیز پھل لگا دیا، آندھرا میں جیسا تیز استعمال کرتے ہیں ویسا لگا دیا. اب اس انسان کو اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے اور آگے بھی کھانا ملتا نہیں ملتا معلوم نہیں. تو اسی ڈوسے کو چاہے وہ 3 ہو 4 ہو تو اسی تیز مرچی کے چیز کو کھانے کو کھائے گا. کھانے کے بعد کیا ہوگا معلوم؟ پیٹ کے اندر بھڑکا ہوگا. تو اس بھڑکے ہونے کی وجہ سے چھاتی میں درد ہوگا. تو انسان سمجھے گا میں نہیں کھاتا تو بہت اچھا ہوتا، اور کھاتے ہوئے سمجھے گا اگر میں نہیں کھاؤں تو مجھے پیٹ نہیں بھرے گا. جہنمی کے لیے اللہ ایسا زقوم کا پھل کھلائیں گے. اتنا ہی نہیں، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، ان لوگوں کو گرم پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، اور اس پانی کو جہنمی انسان اونٹ کے پینے کی طرح پیئیں گے. کیسا پیئیں گے؟ اونٹ جب پیتا ہے پانی گھٹ گھٹ کر کے پیتا ہے، اور اس پانی کو اپنے اندر اسٹور بھی کرتا ہے، جمع بھی کرتا ہے. تو گرم پانی کے جسم میں جمع ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر کا گوشت پکنے لگتا ہے. دھوپ کے موقع پر ٹھنڈا پانی پیتے ہم لوگ، ہونٹوں کو آئس لگے جیسا فیل ہوتا، لیکن جب پیٹ کے اندر جاتا ہے تو جنت محسوس ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح دوستو جہنم اتنی خطرناک چیز ہے. ھذا نزلہم یوم الدین، اور اللہ فرماتے ہیں یہ سزا تم ہی دیتے رہیں گے. ان سزاؤں سے بچنے کے لیے ان سزاؤں سے بچنے کے لیے آج ہم لوگوں کو استغفار کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے. کون کون کریں گے توبہ؟ اللہ آپ کو جزا خیر دے. اللہ سے مانگو دوستو، اللہ سے مانگو دوستو. اگر ہم توبہ کریں گے تو کیا ملے گا معلوم؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے دوستو، میں آپ کو میری طرف سے انشاءاللہ ایک جملہ بھی اضافہ نہیں کروں گا. قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے زندگی گزارتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھا ہے. 2 جنتیں رکھا ہے، اور وہ دونوں کیسے ہوں گی؟ ذواتا افنان، بہت گہری ہوں گی باغات کے حساب سے، بہت گہری ہوں گی. اور اس کے اندر کیا ہوگا؟ فیہما عینان تجریان، نہریں بہتی ہوں گی. ایک طرف جہنم کا تصور کرو، ایک طرف جنت کا تصور کرو. جب وہاں پانی دیا جا رہا تھا تو گرم، اور یہاں جب پانی کی بات آ رہی ہے تو نہریں جاری ہیں. اور اتنا ہی نہیں، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں پھل ہوں گے. وہاں کیا ہوں گے؟ پھل ہوں گے. اور ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گے. موز کی 2 قسمیں ہیں ہم لوگوں کو معلوم، ایک الگ کی ایک بڑا موز ہے. ایپل کے 2 قسمیں بعض لوگوں کو معلوم، بعض لوگوں کو معلوم نہیں. انگور کے 2 قسمیں ہیں، ہرے انگور، کالے انگور. سپوٹے کے 2 قسمیں ہم لوگوں کو معلوم نہیں. کلنگڑے کے 2 قسمیں ہم لوگوں کو معلوم ہیں. معلوم نا؟ ایک کالے کلر کا آتا، ایک لکیروں والا آتا. تو لوگوں کو الگ الگ انداز سے مزہ آتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باغوں میں ہر میوے کے، ہر پھل کے 2 قسم رکھیں گے. اور اتنا ہی نہیں، جنتیوں کے لیے بیٹھنے کے لیے کیا جگہ ہوگی معلوم؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق،
جنتی لوگ ایسے فرشتوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھیں گے جن کے کپڑے ریشم کے ہوں گے. آج ہم لوگوں کو مسجد میں میعاد میں بیٹھنے کا موقع مل گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی نعمت ہے. واقعی نعمت ہے دنیاوی اعتبار سے. جنت میں جب ریشم کپڑے پر بیٹھیں گے اپنے آپ میں فیلنگ آئے گی، اپنے آپ میں ایک تکبر آئے گا، بڑھائی آئے گا. اس بڑھائی سے، اس تکبر سے بچانے کے لیے دنیا میں اللہ نے ریشم کے کپڑے سے منع کیا. ریشم کا کپڑا پہن سکتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں پہننا. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہناتے، بچیوں کو پہناؤ، لڑکوں کو نہیں. لڑکوں کو ریشم کا کپڑا نہیں پہنانا. اب سوال یہ ہوتا چھوٹے بچوں کو جا کر تکبر کیسا آتی؟ وہ تکبر آتی نہیں آتی اس عمر میں اللہ بہتر جانے، لیکن ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا حکم ہے نہیں پہننا، نہیں پہننا. ریشم کے کپڑے ہوں گے اور دونوں باغوں کے پھل ہے نا قریب قریب ہوں گے. اللہ کہتے ہیں اتنا ہی نہیں، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ان میں نیچی نظر رکھنے والے حوریں ہوں گے. کیا ہوں گے بھائی؟ حوریں ہوں گی. اور ان حوروں کو لم یطمثہن انس قبلہم، اس سے پہلے کسی انسان نے نہ چھوا ہوگا اور کسی جنات نے نہیں چھوا ہوگا. اللہ کہیں گے کیا معلوم؟ کأنہن الیاقوت والمرجان. جنتی لوگ کہیں گے یا تو یہ تو موتی ہے، یاقوت اور مرجان کی طرح ہے. اللہ کہیں گے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کہ احسان کرنے والوں کے لیے، احسان نیک عمل کرنے والوں کے لیے یہی بدلہ ہے. کریں گے کہ نیک عمل؟ اس بدلے کو حاصل کرنا ہے. آج کی رات میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ہماری دعاؤں پر آمین بولتے ہیں. اور کس کی دعا پر آمین بولے معلوم نہیں. اگر میری دعا پہ آمین بولے تو مجھے ایسا فیل ہوگا ٹھنڈ کے موقع پر ٹھنڈ کا کچھ حصہ جسم کے اندر جاتا ہے تھوڑا، تو ہم لوگوں کو کچھ وائبریشن ہوتا ہے. وہ وائبریشن راتوں میں دعا کرتے ہوئے ہم لوگوں کو فیل ہوا، محسوس ہوا، تو سمجھو کہ ہماری دعاؤں پر فرشتے آمین بول رہے ہیں. یہ کب ہوگا معلوم؟ روتے روتے جسم سے پسینہ آئے، آنکھوں سے آنسو آئے تو تب ہوگا. جسم سے پسینے کے واسطے فین بند کرنا ضروری نہیں، ہمارے اندر اس فیلنگ کو پیدا کرنا ہے. اللہ کہیں گے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. ان باغوں کے علاوہ اور بھی باغ ہیں میرے پاس. مُدْهَامَّتَانِ. ان دونوں گہرے سبز رنگ کے ہوں گے. جو بہ رہے باغ بہ رہے ہوں گے نیلے رنگ کے ہوں گے. سوئمنگ پول دیکھتے نہیں ہم لوگ؟ سوئمنگ پول کو دیکھتے ہی تیر جسے آتی اس کے اندر فیلنگ پیدا ہوتی ہے. کیا تو بھی ہوتے ایک ڈبکی مار کو دیں گے. ہوتا نہیں ہوتا بھائی؟ سننا ہوتا نہیں معلوم، مجھے ہوتا. دیکھ کر بولے تو ہمیں بوڑیا میں تیر سیکھ تو ہم لوگوں کو فیل ہوتا. کبھی بوڑی دکھتی، تالاب دکھتا ہے تو وہ فیل نہیں آتی. اللہ کہہ رہے ہیں میں ایسے باغات دوں گا، ایسے نہریں دوں گا، ان دونوں باغوں میں ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ابلتے ہوئے. ابلتے سو پانی میں تیرنے میں مزہ آتا. اگر وہ ابلنے کا پانی اندر جاتے رہا وہاں تیرنے میں سزا ہوتا ہے. نہیں، پانی اندر چلا گیا، ایک آدمی پانی اندر جاتے رہے تو گول راؤنڈ پھرتا ہے، وہاں تیرے تو زمین کے اندر جاتے، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، پھر جنازے کی نماز ملتی. وہاں مزہ نہیں آتا. پانی ابلتا ہو یا بہتا ہو ایسے پانی میں بہت بڑا مزہ آتا ہے. دارالعلوم دیوبند میں جب پڑھتے ہیں، خاص طور پر ہمارے آندھرا کرناٹک کے طلبہ جب پڑھتے ہیں، وہاں ایک نہر ہے. گرمی کے دنوں میں ڈوبے تو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، کیا بھی نہیں کرنا، پاؤں کو نہیں مارنا، ہاتھوں کو نہیں مارنا، خاموش رہے تو 300 میٹر 500 میٹر ایک آدھا کلومیٹر بچے بہنے کو آتی، پھر یہاں چڑھتی، پھر آدھا کلومیٹر چلتی، ایسا مزہ آتا. تو ایسے باغات اللہ رکھے ہیں دوستوں. اللہ چاہتے تو آج کے زمانے کی طرح واش روم کا ذکر کر سکتے تھے نا. واش روم میں غسل کرنے کی وجہ سے انسان کی ضرورت تو پوری ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا.
اللہ جنتی کے اندر ہر مزہ رکھنا چاہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان میں میوے ہوں گے کھجور کے اور انار کے, اور ہر نعمت کو گنانے کے بعد اللہ بول رہے ہیں میری کن کن نعمتوں کا آپ انکار کریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, میری کن کن نعمتوں کا آپ انکار کریں گے. تو اللہ بولتے ہیں فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ, ان میں نیک خوبصورت عورتیں بھی ہوں گی. کیا ہوں گی؟ ان میں نیک اور خوبصورت عورتیں ہوں گی. حور مقصورات فی الخیام, ان خیموں میں محفوظ گوری رنگت والی حوریں بھی ہوں گی. یہ تفسیر ایسی چل رہی تھی کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو بولا میں جنت میں گیا تو حوروں کے ساتھ ہاتھوں بولتا. تو بیوی بولی کہتے کہ آج ہی منزل چھوڑ کو حوروں کو پکڑ لی کیا تمہیں؟ تو انہیں شوہر کیا بولے تھا obviously بالکل کیوں نہیں ہوتا, خوب ماری ہے. کیوں؟ یہ دنیا کا معاملہ ہے. دنیا کے اندر عورت مرد کے متعلق یہ سوچتی ہے کہ زندگی بھر یہی رہے. جب یہی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فیلنگ بدل دیں گے, عورتوں کے خیال کو بدل دیں گے. اللہ خیال کو بدل سکتا کیا؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا, دعا ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو مت پھیرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, یا اللہ آپ نے ہم لوگوں کو ہدایت سے نوازا. رمضان دیا تھا ہم عبادت والے بن گئے, رمضان دیا تھا آپ کو راضی کرنے والے بن گئے, تو عبادت والے بنا دیا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, یہ قلوبنا کا لفظ بتاتا ہے کہ اللہ پھیرنے پر قدرت رکھتا ہے. اتنا ہی نہیں دوستو, ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جنت کے, سمجھ میں آئے؟ جنت اور جہنم کا تذکرہ آپ کو سمجھانے کی میں کوشش کیا دوستو. اس لیے اپنے آپ کو جنت کے قابل بناؤ, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے آج کی رات میں توبہ کرنے کی, اور بہت بہت ضرورت ہے ہم لوگوں کو جنتی بننے کے لیے. ہم لوگ تنہائی کی, اکیلے پن کی زندگی میں اچھے ہونا ہے. کیسے زندگی میں؟ اکیلے پن, سنگل. آج ہم لوگ اجتماعی طور پر بہت خوش ہیں, بہت اچھے ہیں, ہمارے کپڑے اچھے ہیں نہیں. آج کے دنیا میں کوئی بھی بندہ جو روزانہ 300 روپے بھی کما رہا ہو پریبند کپڑے نہیں پہنتا. تو اس کا مطلب ہماری جو شو کی زندگی ہے, دکھاوے کی زندگی ہے, اچھی ہے. آج ہم اپنے شادیوں میں 200 آدمیوں کی دعوت کامن ہے. آج ہم لوگ اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر اسکول میں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ معاشرہ خراب نہ بولے, برا نہ بولے. تو معاشرے کی تمام چیزوں کو دیکھو. ہماری گاڑیاں اچھے ہیں نا بھائی. کچھ لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے سال میں ایک مرتبہ گاڑی بدلنے کی, 2 سال میں ایک مرتبہ گاڑی بدلنے کی. اور ہمارے فون ماشاءاللہ کچھ لوگ تو 6 مہینے میں ایک مرتبہ بدلتے ہیں. تو آپ غور کریں, ہمارے پاس جو چیز دکھانے کی ہے وہ تمام چیزیں ہماری اچھی ہیں. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہماری ہر چیز دکھنے کی اچھی ہے. دیکھو کار میں جاتے ہیں ہم لوگ, کون تو بھی گاڑی ٹچوں کو مار لگنا, انجن خراب ہونا بہت دور کی بات. لکیر لگی تو کار رکھے سوالے کو دماغ پکتا نہ بھائی, صحیح بول پا رہا ہوں میں؟ کیا مطلب یہ؟ اجتماعی طور پر ہم لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, اس کی فکر ہے, اس کی سوچ ہے, اس میں تھوڑا بھی ہم کمپرومائز نہیں کرتے, برداشت نہیں کرتے. اتنا محنت ہونے کے باوجود تنہائی کے بارے میں غور کرو. ہم لوگ یہی بات, یہی جملہ سمجھانے کے لیے آپ سے شروع میں کیا تھا. آپ یہ فیل کرو, ہر ایک سے الگ الگ طور پر میں بات کر رہا ہوں. تنہائی کی زندگی کو دیکھو ہماری, اللہ اکبر.
تنہائی کی زندگی میں ہم ایک دم زیرو ہیں۔ اگر آج کے زمانے میں کسی صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دے اور ہماری مساجد میں ان صحابہ کو بھیج دے، وہ صحابہ کہیں گے یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ ان کے واسطے ہم لوگ اپنے بچوں کو بیوہ کیے، ہم لوگ اپنا خون بہائے، وہ افسوس کریں گے۔ تنہائی کی زندگی ہماری بہت خراب ہے دوستوں۔ اپنی تنہائی کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہر ایک اپنی جگہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن وہی اپنی جگہ بہت خراب ہے۔ آپ یہ سمجھو اس بات کو، فجر کی نماز کو آپ اٹھیں گے تو محلے کے لوگ آپ اٹھا سکتے ہیں کیا؟ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کو تنہا اٹھنا پڑے گا، بیوی کو تنہا اٹھنا پڑے گا، بچوں کو تنہا اٹھنا پڑے گا۔ اگر اس موقع پر ہم سدھر گئے تو سمجھو کہ آپ جنت میں جانے والے ہیں۔ اگر اس موقع پر آپ نے سستی کی، لاپرواہی کی، مجھے کیا ضرورت نماز پڑھنے کی، تو سمجھو دوستوں آپ کا حق اور آپ کا نصیب اللہ جہنم میں رکھا ہے۔ اس سے ہم تمام کو اللہ حفاظت کرے۔ آمین تو بولو نا جی۔ جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تنہائی کی زندگی کو بہتر بناؤ دوستوں، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی۔ اجتماعی طور پر جتنا بھی آپ اچھے بن جاؤ، تنہائی میں آپ کا کوئی اچھا کردار نہ رہے تو اللہ کی رحمتیں آپ کے پاس نہیں آتے۔ اس لیے تنہائی میں پرسنل کی جو زندگی ہے، لین دین کا ہے، اس کو اچھا بناؤ۔ آپ مالی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ ای ایم آئی کو لے کر مال میں پریشان ہو جاتے ہیں، بہت پریشان ہو جاتے ہیں، نہ سونا نصیب ہوتا، نہ جاگنا نصیب ہوتا، ہمیشہ ٹینشن رہتا۔ اس سے بچو دوستوں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آج کے زمانے میں ای ایم آئی نہیں لیے تو ہم نہ کون پیسے دیتا ہے، برابر نہ بھائی؟ ضرورت کے موقع پر 50,000 ضرورت پڑی، لاکھ روپے ضرورت پڑی، بیوی کی، امی کی، ہاسپٹل میں ہیں، لفظ کون دیا ہوتا آج کے زمانے میں؟ فون ہے ہمارے پاس، ہو سکے کہ آپ اوپن کریں، ڈالیں تو تھوڑی دیر میں آ جاتا نا ہے کیا ایسا؟ تو دوستوں کتابوں میں تو اس کے بارے میں تذکرہ نہیں ہے۔ میرے ایک استاد محترم ہیں، دارالعلوم سبیل الرشاد کے مایاناز فارغ، مجسٹک کی مسجد باغ سوار میں امامت کرتے ہیں، حضرت مولانا اسماعیل صاحب رشادی دامت برکاتہم۔ ان سے ایک مرتبہ مشورہ ہوا، ہمارے ایک ساتھی بولنے لگے حضرت مجھے وراثت میں کچھ مال ملا ہے۔ حضرت بولے کتنا جی ملا؟ بولے 2 لاکھ روپے۔ رہو کیا تو بھی گاڑی لو، کیا تو بھی چیز لے بناؤ۔ تو وہ بولنے لگے ہمارے شہر میں ایک بڑا تاجر ہے، بہت اچھی تجارت کر رہے ہیں، انہوں مجھے پوچھ رہے ہیں کہ میں ان کو 2 لاکھ روپے دوں، ماہانہ وہ کچھ پرافٹ دینے کا بول رہے ہیں۔ حضرت نے کہا سچ بولو، انہوں پوچھ رہی یا تمہیں دینا چاہ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ انہوں پوچھ رہی تمہیں دینا چاہ رہی؟ ساتھی بولنے لگے حضرت انہوں پوچھ رہی۔ تو جواب کیا دیے معلوم؟ ایک بڑا تاجر جس کا ٹرن اوور لاکھوں میں ہے، انہیں تمہارے سے 2 لاکھ روپے پوچھ رہا کر کو بولے تو دال میں کالا جی۔ 50 لاکھ روپے مہینے میں ٹرن اوور کرنے والے کو 2 لاکھ روپے کہیں سے لینا کیا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ انہیں پوچھ رہی کر کو بولے تو اس کا مطلب ایسا کئی لوگوں کو ٹھکا کرے، اس لیے کہ جو ٹرن اوور کرتے ہیں، صحیح تجارت کرتے ہیں، لے سکتے ہیں انہوں۔ معاملات میں اگر پکے رہے تو مجھے 10,000 روپے ڈالو جی کر کو بولے، اس سے پہلے لیے تھے، برابر ٹائم پہ ان کو دیے، انہوں فوراً ڈالتے۔ ایسا 10 سے 15 تجارت کرنے والوں کے تو تعلقات ہوتے 50 آدمیوں کے۔ تعلقات اگر ہمارے رہیں تو ہماری بیوی ہاسپٹل میں رہے، امی ہاسپٹل میں رہے، یا کوئی رشتہ دار ہاسپٹل میں رہے، ضرورت پڑی لاکھ کی، 50 لاکھ کی، تعلقات لین دین ہمارا اچھا رہا تو سہولت ہوتی۔ اگر لین دین اچھا نہیں رہا تو 50 روپے بھی نہیں ملتے، معلوم؟ سمجھ میں آپ کے ساتھ ہوا ہوگا واقعہ۔
اس لیے لین دین کو اچھا بناؤ، لین دین کو، معاملات کو اچھے بناؤ، اتنے اچھے ہو کہ میں یہ بچے کو پوچھوں مجھے 10,000 ڈالو باغ، ان کے دماغ میں کیا آنا معلوم، میں ڈالے تو بھی انہوں بولتی مجھے میرے پاس ہیں 10,000 روپے لیکن صبح شام میں دے ڈالنا. تو لینے والے پر ذمہ داری ہوتی کہ اس کی ضرورت کا ہم لوگوں کو احساس ہو. آج ہمارا تعلق ماشاء اللہ روزانہ ملاقات کرتے رہتا کہتے قدمی، انہیں بولا کہتے ہیں میری دوستی دیکھنا کر کو بولے تو ایک بار خرچ دیکھ کو دے با، خرچ دے کو دیکھ میں کتنا اچھا آدمی کی، تو انہیں دیکھ دیا کہتے ہیں، انہیں دیا تو اس کے بعد ماشاء اللہ دوستی جا کو پوری دشمنی میں بدل گئی. معاملات ہمارے اتنے خراب ہیں. اور گھروں کے اندر مشورہ کرنے کا مزاج بناؤ، گھروں کے اندر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم بار بار ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں قبرستانوں میں ایسے لوگ بہت پڑے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ میرے بغیر گھر نہیں چلے گا، اسکول نہیں چلے گا، محلہ نہیں چلے گا، معاشرہ نہیں چلے گا. ایسے لوگ قبرستان میں بہت پڑے ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی گھر کا نظام چل رہا ہے، اسکول کالجز کا نظام چل رہا ہے، مدارس کا نظام چل رہا ہے، محلات کا نظام چل رہا ہے، شہروں کا نظام چل رہا ہے. میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، گھر کے اعتبار سے آپ خدا مت بنو، میرا ہی چلنا یہ مزاج اپنے اندر پیدا نہ کرو. میرا ہی چلنا یہ مزاج صرف اللہ کو زیبا دیتا ہے، بقیہ لوگوں کو زیبا نہیں دیتا، ہم لوگوں کو فٹ نہیں ہوتا. جب تمہارے اندر یہ مزاج آئے گا تو سمجھو کہ گھر برباد ہو رہا ہے، تباہ برباد ہو رہا ہے. جیسا کہ ہمارے سیکریٹری صاحب نے کہا، بچوں کے سامنے سنگلر ورڈز استعمال کرنے کے بجائے پلورل، اجتماع، آؤ جی، جاؤ جی، کھانا کھاؤ جی، کہاں جی گئے تھے، جو ایسے الفاظ کو استعمال کرنے کی وجہ سے محبت بڑھتی ہے. سنگل کیا جی میں بولا تو کریں نا جی، تمہیں یہ میں کا جو آتا نا وہاں سے تباہی بربادی شروع ہوتی. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے گھر کا خدا بنے پڑے ہیں. فرعون کو اللہ سزا دے سکتا ہے تو ہم کون سے کھیت کے مولی ہیں دوستو. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ. اور ایک آخری گزارش، بچوں کو ہم زندگی گزارنے کے قابل بناؤ. کیا کرنا؟ زندگی گزارنے کے قابل بناؤ. دیکھو آج کے زمانے میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، اور آمدنی حد سے زیادہ کم ہو رہی ہے. بنگلور جیسے شہر میں کسی کا بھی گھر 40,000 سے کم میں چلتا کیا بھائی؟ کس کا بھی نہیں چلتا. جو چلا رہے ہیں، کسی کی تنخواہ 20,000 روپے، 18,000 روپے، 15,000 روپے ہے، جو چلا رہے ہیں اپنے دلوں پر پتھر رکھ کر چلا رہے ہیں. کن کی تنخواہیں اتنی کم ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مزدور لوگ ہیں، حضرات ائمہ ہیں، مدرسین ہیں، کسی کی بھی تنخواہ 40,000 روپے آج کے زمانے میں نہیں ہے. جو چلا رہے ہیں اپنے دلوں پر پتھر رکھ کر چلا رہے ہیں. اور آئندہ جو ہمارا زمانہ آئے گا نا، ہمارے بچے اسے برداشت نہیں کر سکتے. آج ہم لوگ اپنے بچوں کو کیسا پال رہے معلوم؟ مجھے میرے بچپن میں مجھے کھانا نہیں ملا، اب میرے بچوں کو میں ہر دن چکن کھلاؤں گا، بیف کھلاؤں گا، مٹن کھلاؤں گا، ان کو رتی بھی پریشان نہیں ہونے دوں گا. اس سوچ سے، اس کانسیپٹ سے ہم بچوں کو پال رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، بچوں کو اتنی زیادہ سہولت مت دو. صبح کے اٹھنے میں ان کو بچوں کو تکلیف ہوگی. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، صبح کے وقت اٹھا کر ان کو آپ بھی مسجد آؤ اور اس بچے کو مکتب کے حوالے کرو. آپ کی گھر والی کہے گی کیا جی صبح اٹھا ڈالتی نا بچوں کو، ان کو تکلیف ہوتی نہیں کیا؟ وہ کہیں گے وہاں مہلت نہیں دینا، چھوٹ نہیں دینا. دیکھو ایک بچہ 7 بجے اسکول کو جاتے رہتا ہے،
اس کا گھر دور ہو جاتا ہے اسکول سے، تو اس کی وین آتی 6:30 بجے. اٹھتے نہیں اٹھتے بھائی ہم لوگ بچوں کو ریڈی کرتے نہیں کرتے؟ تو اس کا کیا مطلب؟ ہم بچوں کے دماغ میں یہ بٹھا رہے ہیں کہ اسکول اہم ہے، وہ تعلیم پڑھو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسکول کے تعلیم سے کچھ مال تو آ جاتا ہے، ریسپیکٹ نہیں آتا، اہمیت نہیں آتی، اور دنیا کے اندر جب پرابلمز آتے ہیں اس پرابلمز کو فیس کرنے کی اہمیت نہیں آتی، وہ چیز نہیں آتی. اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ اپنے بچے کو ایک پراپرٹی دینے کے لیے دونوں میاں بیوی محنت کر رہے ہیں. ایک وہ 15 سال کا ہوتا ہے، آپ 15 سال EMI بن کر اس کے حق میں ایک پراپرٹی کے مالک بنا دیتے ہیں. انہیں دنیا پڑھتے پڑھتے خراب ہو جاتا ہے، آپ کی 20 سال کی محنت 2 ہفتے میں ختم ہو جاتی ہے. انہیں 20 سال کو کام کی US کے چل جاتا، آؤٹ آف کنٹری کو چلے جاتا ہے. ماں باپ مر جاتے ہیں، بچے فون میں بولتے ہیں ابو امی کا انتقال ہوا، تو بچہ باپ سے بولتا ہے ابو مجھے چھٹی نہیں مل رہی ہے، میں نہیں آ سکتا. باپ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بچے ماں سے بولتے ہیں امی میں اکیلا تھا سومی مجھے معلوم ہے، لیکن چھٹی نہیں مل رہی مجھے. ابو کی تدفین کا کام ہوگا، آپ محلے کے مسجد کے امام صاحب کو بولو، ذمہ داروں کو بولو، انہوں کچھ نظام کریں گے. کیا گزرتی رہے گی دوستو، کیا ہوتا ہوگا. یہ سب کب ہوتا معلوم؟ جب اہمیت ہم دین کو چھوڑ کر دنیا کو دیں گے اور ان لوگوں کو تیار نہیں کریں گے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو میں آپ سے بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ درخواست، گزارش، ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپنی بچوں کی فیوچر کے بارے میں ان کو کچھ ٹائٹ کریں، زیادہ سہولتیں نہ دو، اور اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنا لین دین اچھا رکھو. بات سمجھ میں آ رہی؟ اپنا لین دین اچھا رکھو، اور اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اپنی تنہائی کی زندگی کو ہمیشہ بہتر بنانے کی کوشش کریں. آپ بار بار سمجھیں، جس دن آپ نے فجر کی نماز چھوڑ دی تو آپ سمجھو کہ آپ کا نام اللہ جہنم کے فہرست میں لکھ رہا ہے. جس دن آپ نے فجر کی نماز کے لیے شوق سے اٹھا تو سمجھو کہ آپ جنت کے قابل بن رہے ہیں. اختیار آپ کو ہے جنتی بننے کا، جہنمی بننے کا. ہم نہیں بول سکتے، سمجھا سکتے ہیں. آپ نے دنیا کو اہمیت دی تو ضرور آپ کی دنیا بن جائے گی، اتنی بنے گی کہ آپ کا پیٹ، آپ کی بیوی کا پیٹ، آپ کے بچوں کا پیٹ دنیا میں بھر جائے گا. جب مر جائیں گے اللہ کہیں گے ڈالو اسے جہنم میں. اس لیے دوستو ہمیشہ ہر دن یہ سمجھو کہ مجھے مرنا ہے اور اللہ سے جا کر اور اللہ کو جا کر منہ دکھانا ہے. سمجھیں گے؟ آج کی گفتگو میں اتنا میں آپ کو سمجھا دیا. میری آخرت کے لیے، میری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ لوگ عمل کریں، آپ لوگ نمازی بن جائیں، اس سے امت کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. گھروں کو جہنم نہ بناؤ اور اللہ سے مانگو. اگر آج کے دن میں ہو سکتا تھا کہ آپ کو کچھ واقعات بول کر ہنساؤں، میں مسکراؤں، لیکن اصل رات یہ توبہ کرنے کی. کون سی رات یہ؟ توبہ کرنے کی. آپ نیک بن جائیں، اس لیے آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا. اللہ کے لیے برے مت بنو دوستو. کیا مت بنو؟ کون کون بنیں گے برے؟ بچے کو معلوم نہیں، برے نہیں بننا. برائی بہت خراب چیز ہے. بچوں کو تھوڑا بھی قابل بنا دیں. انہیں بچہ ایک گھر کے بجائے 10 گھر خرید سکتا ہے. اگر اس کو ہمیں کیا بھی نہیں دیے، ہمیں اس کے اندر پریشانیوں کو برداشت کرنے کا مادہ نہیں دیے ہم، تو 250 گھر بھی انہیں کوڑیوں میں بیچ ڈالتا ہمیں. اس سے چند سکوں میں 40 لاکھ کا گھر 10 لاکھ میں بیچ ڈالتے لوگ.
करोड़ का घर 20 लाख में बेच डालती। कई को उन्हें बच्चा खराब होगा, जेल को गया, छुड़ा ले को आना, किसके की क्या की कर डाला, उससे बचा ले को आना। बच्चों की परवरिश करने में आप इतने अच्छे बनना है, जैसा कि हजरत इमाम साहब ने कहा, लोग बोलते हमें SBR को जाएंगे, कनका नगर को जाएंगे बोलकर, हम लोग इतने अच्छे बनना, वहाँ के लोग या कहीं दूसरे की जगह के लोग बोलना हमें गोइंदपुर जाएंगे, बनेंगे भाई, इतना अच्छा बनेंगे। वो लाइट आए तो बोलती नहीं सच्ची खुदा बोलते, वो कान तक सच है, वो सच नहीं है। देखो लाइट भी आ गई। अल्लाह करे कि हम उस जुमले की बरकत से सच्चा सही बना दें, तो उससे क्या होता है, हम बहुत अच्छे बन जाते हैं और हमारे बच्चे काबिल बन जाते हैं। कल तक समझ रहा था मैं, आखिर में 2 मिनट, कल 2 दिन पहले तक ये समझ रहा था कि मुसलमान बच्चा PM प्रेसिडेंट बन सकता है नहीं बन सकता। भाई जवाब बोलो, कौन तो बन सकता है PM प्रेसिडेंट बोलो, बन सकता है, आप नहीं बन सकते। पता क्या भाई, मैं अब तक ये समझ रहा था कि नहीं बन सकता है। APJ अब्दुल कलाम कौन थे भाई प्रेसिडेंट, उनके बाद हामिद अंसारी जो हमारे बेंगलुरु को आए थे, सबील रशाद को आए थे, मुसलमान थे। हिंदुस्तान के दस्तूर के हिसाब से, कानून के हिसाब से PM भी बन सकता है, प्रेसिडेंट भी बन सकता है। और हमारे मुसलमान जैसे प्रेसिडेंट बने हैं, वो काम दूसरे नहीं कर सके, उनको पूरी सहूलतें होने के बावजूद भी नहीं कर सके। तो अल्लाह करे कि हम लोग अपने ख़ानदान में अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर पोजीशन में देखने वाले बन जाएं। दो आदमी आमीन बोले जी, आमीन। बेहतर से बेहतर हालत में, पोजीशन में देखने वाले बने। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक अता करे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह जी, फखरुद्दीन अली अहमद जाकिर हुसैन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे 2 नाम मालूम थे, सेक्रेटरी साहब और 2 नाम बोले, जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन साहब। ऐसा बन सकते हैं हम लोग। उस रास्ते को नहीं अपनाना चाहते हैं, कई को तो मुश्किल रास्ता, मुश्किल को अपने तो छोटा। मिसाल के तौर पर समझो कि हमारे इमाम साहब फुटबॉल मस्त खेलते कि नहीं मालूम नहीं, फुटबॉल मस्त खेलते, मुझे फुटबॉल नहीं आता, तो मैं क्या करना मालूम, इमाम साहब के जैसा खेलना, उनके साथ ही खेलना सीखा। उन्होंने हाई प्लेयर, मैं एकदम जीरो, तो हाई प्लेयर के साथ खेलेंगे, परेशानी होगी, तो मैं उस काबिल तो नहीं बन सकता, लेकिन नज़दीक तो आते ना, उनको 100 नंबर के तो मुझे 90 तो मिलते। एक आदमी उन्हें अड्डा गुड्डी खेलता, उन्हें कब तो भी गोल मारता, कब तो भी नहीं मारता, सामने कौन तो भी अच्छी टीम रही तो इन्हें पीछे हट जाता। मैं अपना मुकाबला उसके साथ अड्डा गुड्डी खेलने के साथ रहा तो हमेशा जीरो रहते हैं। तो हम टारगेट डाले तो ऐसा डालना कि लोग रश करना, मेरा बच्चा बना तो वो, हमारे बच्चे बनती भी नहीं मालूम नहीं, अल्लाह बेहतर जानने। अल्लाह ओहदों को देने का निज़ाम अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उसके करीब तो जाते हमें। हज़रत लुत्फ़ुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम बच्चों को, अपने शागिर्दों को बार बार बोलते थे, काउंसलर बनने का काम टारगेट मत डालो, नाले साफ करना। सुनो, काउंसलर का काम क्या भाई, नाले साफ करना, नाले साफ। टारगेट डाले तो प्रेसिडेंट का डालो, MLA का डालो, CM का डालो। तुम्हें CM बनते कि नहीं की, लेकिन तुम्हारे अंदर उम्मत को लेकर चलने का एक मिजाज आता। मुसलमानों की मईशत को बेहतर बनाने के वास्ते क्या क्या ऑप्शन हो सकते, वो तमाम ऑप्शन तुम्हारे दिमाग में आते। हमें MLA बनने का नहीं है, लेकिन उम्मत को निज़ाम को लेकर चलना। हजरत इतने साल से इमामत कर रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को छिटे रहेगा। मैं भी 8 साल इमामत करा, कैसे कैसे लोगों को छिटे रहेगा। तो ये जो बर्दाश्त करने का और बच्चों को सही तरबियत करने का, एक आदमी गर्म मिजाज का उसे गर्म से बात करना, एक ठंडा मिजाज का उसे ठंडे मिजाज से बात करना, ये सब मदारिस में ट्रेनिंग होती हमारी। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप अपने बच्चे को
15 سے 20 سال تک اتنی تربیت دینا، انہیں کم از کم ایک MLA کا کام کرنا ہوگا۔ MLA کی کیا کیا ذمہ داری ہے تو وہ بھی معلوم نہیں ہم لوگوں کو بتانا، ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کسی کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کیا انہوں سیاست کی بات کر رہے ہیں۔ سیاست کی بات نہیں، سوچ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ خیال کو سمجھنے کی، کیفیت کو سمجھنے کی، کوالٹی کو سمجھنے کی، کیا کوالٹی ہونا ہے ہمارے اندر، اسے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔